السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 3 وزراء آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات یہ معمول کا حصہ ہے، کوئی نئی بات تو ویسے ہے نہیں، لیکن یہ تازہ واقعہ ہوا ہے۔ تلخ کلامی ہوئی ہے، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ 3 وزراء سینئر وزیر ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے کولیگ، کابینہ کے ممبران، ان کے درمیان تو وزیر اعظم نے مداخلت کی، پھر معاملہ رفع دفع کرایا۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی دفعہ چینل دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، 17 نکاتی ایجنڈا تھا جس پر غور کیا گیا۔ ڈسکشن دوران اسد عمر اور وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں ندیم بابر پیٹرولیم کے، ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ پھر اسد عمر اور شیریں مزاری کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی ہے، جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیا ہے ندیم بابر اور اسد عمر نے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، دیگر اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی والے جھوٹے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہوتے ہیں، جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یو ٹرن تو پہلے مشہور تھا، لیکن اب آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اسد عمر نے ندیم بابر کو کہا، مشیر پیٹرولیم کو، کہ آپ پیٹرولیم کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، جس پر ندیم بابر نے اسد عمر کو کہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میرا خیال ہے یہ الزام ایک دوسرے پر نہیں لگا رہے تھے، یہ دونوں درست تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ پی ٹی آئی کے دعوے کچھ اور ہوتے ہیں، کام کچھ اور ہوتے ہیں، اختلافات تو ویسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر شیریں مزاری کے ساتھ جھڑپ ہوئی اسد عمر کی۔ شیریں مزاری نے کہا کہ آپ تو ہمیں پورا ایجنڈا بھی پڑھنے نہیں دیتے، اس طرح کا مطلب سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ پھر کابینہ کے دیگر ممبران نے بیچ میں آ کر اور وزیر اعظم نے بچا کرایا، ان کو خاموش کرا دیا۔ تو اختلافات پی ٹی آئی کے اندر پہلے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ فواد چودھری، آپ کو یاد ہے، ان کا اظہار کر چکے ہیں وائس آف امریکہ کو، انٹرویو جو دیا تھا بہت لمبا چوڑا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نے کابینہ کو کہا ہے کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں۔ میرا خیال ہے، میں یہ سوچ رہا تھا آج کہ جو وزیر اعظم نے کابینہ کو کہا تھا، خود وزیر اعظم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں، اگر اس میں کوئی پرفارمنس دکھائی تو ٹھیک، نہیں تو معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ 6 مہینے والا میرا خیال ہے سین شاید اب ختم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم اب شاید حکومت 6 مہینے، اس وقت 6 مہینے کہہ رہی تھی، اس وقت حکومت کو خود کو بھی خطرہ فیل ہو رہا تھا، اب حکومت کو شاید وہ خطرہ فیل نہیں ہو رہا 6 مہینے والا۔ یعنی مقتدر قوتوں کی جانب سے، میں اپوزیشن کی جانب سے تو خطرہ ہے ہی ہے حکومت کو، لیکن جو حکومت کو اپنی سپورٹ جن کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو رہی ہے، وہ شاید اس حوالے سے وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا جو فواد چودھری نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 6 مہینے، نہیں تو اگر 6 مہینے میں پرفارمنس نہ دکھائی تو معاملات دوسری طرف جائیں گے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا وزیر اعظم کا۔ اپوزیشن کی طرف سے خطرہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ والا خطرہ شاید حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ٹل گیا ہے۔ فی الحال اپوزیشن، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت مقتدر قوتیں یعنی راول پنڈی اور اسلام آباد اب ایک پیج پر ہیں، آن بورڈ ہیں۔ حکومت کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ ابھی نظر بھی نہیں آ رہا، حکومت بھی فیل نہیں کر رہی، لیکن حکومت اپوزیشن کی طرف سے خطرہ ضرور فیل کر رہی ہے۔ تو اختلافات کی بات کر رہا تھا کہ اختلافات ان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ کبھی کبھار باہر بھی آ جاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، اب ان کے درمیان لڑائی تو بڑی پرانی چل رہی تھی کیونکہ وہ ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے شاید ان کا وہاں پر پرسنالٹی کلیش بھی ہے، سیاسی ایک کلیش بھی ہے۔
تو اس کی وجہ سے، ان دونوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر دو گروپ بن گئے تھے. کچھ لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے تھے، کچھ لوگ شاہ محمود قریشی کے ساتھ. تو شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم جہانگیر ترین کے میٹنگوں میں بیٹھنے پر بھی اعتراضات کیے تھے. جو کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے یا پارٹی کی وزراء کی میٹنگ ہوتی ہے، بہت امپارٹنٹ میٹنگز جو ہوتی ہیں، ان میں اس میں جہانگیر ترین جو نااہل قرار دیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے، ان کو بٹھایا جاتا تھا، جس پہ شاہ محمود قریشی نے آواز بھی اٹھائی تھی. میڈیا میں آ کر کہا تھا کہ جہانگیر ترین کس حیثیت سے کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ وزیر اعظم کو بھی انہوں نے کہا تھا، وزراء کو بھی کہا تھا. جس کے بعد وزیر اعظم نے پھر جہانگیر ترین کا دفاع کیا تھا کہ جہانگیر ترین کو میں اپنی ثوابدید پر اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسپیشل انوائٹی کے طور پر بلاتا ہوں، کیونکہ وہ زراعت کے ایکسپرٹ ہیں، اور اسی لیے زراعت کے حوالے سے میں ان سے تجاویز اور گائیڈ لائن اور رہنمائی اور ہیلپ لیتا ہوں. یہ وزیر اعظم نے ان کو ایک جواز فراہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ بھیا جہانگیر ترین تو آئیں گے. شاہ محمود قریشی کو بھی خبردار کر دیا یہ کہ آپ کتنے بھی اعتراضات اٹھائیں، لیکن جہانگیر ترین کابینہ کے اجلاسوں میں ہوں گے. اس کے بعد پھر جہانگیر ترین کی بدقسمتی کہیں کہ جہانگیر ترین کے خلاف چینی جو انکوائری کمیشن تھی، شوگر انکوائری کمیشن، اس نے پھر جہانگیر ترین کا نام دے دیا کہ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار اور یہ لوگ جو ہیں حکومت کے، یہ چینی مہنگی کرانے اور چینی پر سبسڈی دلوانے میں یہ ملوث ہیں، اور ان کی شوگر ملز ملوث ہیں، ان کے لوگ ملوث ہیں. اس کے بعد پھر جہانگیر ترین آؤٹ ہو گئے، ملک چھوڑ کر چلے گئے. ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی. ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ کارروائی کوئی نہیں ہونی بھائی. حکومت کے لوگوں کے خلاف حکومت ہی اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کیسے کر سکتی ہے، کیسے کرے گی؟ یہ پاسیبل بھی نہیں تھا. لیکن وہ جہانگیر ترین باہر چلے گئے، اور اب ان کے اختلافات تو موجود ہیں، لیکن جہانگیر ترین خود موجود نہیں ہے فی الحال. لیکن اب ان وزراء کے درمیان بھی اختلافات چل رہے ہیں. تو آج جھڑپ ہوئی ہے ان تین وزراء میں، ایک دوسرے کو جھوٹا ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. پہلے تو اپوزیشن کہتی تھی یا میڈیا کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، الزامات لگا رہے ہوتے ہیں اپوزیشن کے خلاف، یا جو بھی اپنے حوالے سے پرفارمنس کے حوالے سے، فگر کے حوالے سے جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ایک دوسرے کو خود بھی غلط اور جھوٹا ڈکلیئر کر رہے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ بڑا کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا کہ اسد عمر خود کہیں اپنے منسٹر، ساتھی منسٹر کو، یعنی منسٹر تو نہیں ہے لیکن مشیر تو ہیں وزیر اعظم کے، ندیم بابر جو ہیں پیٹرولیم کے، تو ان کو کہیں کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات کے سے متعلق جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سے بڑا ثبوت یا اس سے بڑا سرٹیفکیٹ ہو ہی نہیں سکتا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے. پھر وہ ندیم بابر بھی کہیں جواب میں اسد عمر کو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج بہرحال ان کی جھڑپ ہوئی ہے. اس کا میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اختلافات کے حوالے سے بھی بات کروں کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات موجود ہوتے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.